أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 31۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ قد تحقیق، یقیناً، بے شک، یہ سب اس کے معنی ہیں، یعنی پکی بات ہے۔ خاسرہ، خسارے میں چلے گئے، گھاٹے میں چلے گئے۔ الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا، جنہوں نے جھوٹ کہہ دیا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، اللہ سے ملاقات کرنا جن لوگوں نے جھٹلا دیا وہ گھاٹے میں چلے گئے، وہ خسارے میں چلے گئے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم، جب آ جائے گی ان کے اوپر الساعۃ، وہ گھڑی، یہ قیامت کے لیے آتا ہے۔ انفرادی موت بھی جب آ جائے تو اس بندے کی وہی قیامت ہوتی ہے۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ جب اس پر وہ گھڑی آ جائے گی قیامت کی، بغتتاً، اچانک، قالو، اس وقت وہ کہیں گے، جو آج ملاقات کو نہیں مانتے اس وقت کہیں گے یا حسرتنا، آئے افسوس، آئے ہمارے لیے حسرت، اللہ، اس بات پر، ما فرطنا، جو ہم نے کوتاہی کی، جو ہم نے غلطی کی، فیہا، اس کے بارے میں، اللہ کی ملاقات کے بارے میں جو ہم غلطی کرتے رہے اس پر وہ ملامت، حسرت اور افسوس کریں گے۔ وَهُمْ، اور وہ، یحملون، یہ ہوتا ہے عمل ہونا، عمل جب ہوتا ہے مادہ وزن اٹھاتی ہے تو کہتے ہیں حاملہ ہو گئی ہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور وہ وزن اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے اپنے وزن، اور وہ اپنا اپنا وزن اٹھائے ہوئے ہوں گے، علی ظہورہم، اللہ اوپر، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، اپنی پشتوں کے اوپر اپنے وزن اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ لوگوں، غور سے سن لو، ساء، بہت ہی برا ہے، ما یزرون، جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے وہ بہت ہی برا ہوگا۔ ایک تو رزلٹ کا دن ہوگا، ایک جتنے گناہ ہوں گے کفر کے، شرک کے گناہ، وہ اس نے اپنی پیٹھ کے اوپر سارے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت غیب کی خبریں کھول کھول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور جو قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ان مشرکین مکہ کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے جب ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، آخرت میں جب جی اٹھنے کی انہیں دعوت دی جاتی تھی وہ چونک جاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حالانکہ ہر دلیل ان کو یہ بات جگانے کے لیے کافی تھی، بس وہ یہ طرز زندگی بدلنا پڑتا ہے۔ جو بندہ یہ ایمان بنا لے نا کہ میں نے یہ دنیا میری دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے، میں نے اس پہ اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا ہے، تو کیونکہ میں نے اس رہنے کا اللہ کو جواب دینا ہے، تو اس کو اپنی زندگی کی روٹین، اپنی زندگی کی عادتیں بدلنی پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی، وہاں اللہ کی مرضی چلتی ہے. لیکن جو کافر ہے اس کے لیے یہ دنیا جنت ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی کرتا ہے. تو اللہ ان کو بتا رہے ہیں قد، یہ حقیقت ہے، خاسر الذین، وہ لوگ گھاٹے والے ہیں، خسارے والے ہیں. پتہ چلے گا آخرت کو. کذبوا بلقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب کتاب دینا، اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیتے ہیں، وہ بڑے گھاٹے والے ہیں. کیوں؟ اللہ کہتا ہے یہ ہو کے رہنا ہے حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءتہم، جب ان کو پہنچے گی، ان کو آئے گی الساعۃ، موت کی گھڑی. یعنی جب موت کی گھڑی آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت آ گئی، جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی، کیونکہ اس کا دارالعمل بند ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت قیامت ہے کہ جب کیا آ جائے گی الساعۃ بغتۃ، وہ گھڑی اچانک آئے گی، کیونکہ اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. کب موت آنی ہے اور کب قیامت آنی ہے کوئی پتہ نہیں. جب وہ گھڑی آ جاتی ہے اسی وقت اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. قیامت کے بعد اللہ کے زور بندے کھڑے ہوں گے. تو قالو، اس وقت وہ کہیں گے یا حسرتنا، آئے حسرت، آئے افسوس، الا ما فرطنا، اس بات کا لا اوپر، ما فرطنا فیہا، جو ہم نے اس کے بارے میں غلطی کی، اس کے بارے میں سستی کی، اس کے بارے میں کوتاہی کی. فرطنا سارا ہے، اس پر افسوس کریں گے. وَهُمْ، لیکن اب کیا فائدہ، وَهُمْ، اور وہ یحملون، اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، یہ وزر جو ہے نا، یہ قیامت کے دن جو جتنے بھی اعمال ہیں برے، ان کو جب وزن دیا جائے گا تو وہ اس کی گردن اور پشت کے اوپر لا دیا جائے گا. تو یہ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس دن کوئی دوسرا تمہارا وزن اٹھانے والا نہیں ہوگا. ماں باپ بہن بھائی قریبی رشتہ دار ایک ماسا بھی وزن نہیں لیں گے، ہر کوئی اپنا وزن اٹھائے ہوئے ہوگا. جتنے ہم نے یہاں شفعاء سفارشی بنائے ہوئے ہیں، جتنے معبود جھوٹے بنائے ہوئے ہیں، جو امیدیں لگائی ہوئی ہیں، سب دڑام سے وہ مال گر جائے گا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے وَهُمْ، اور وہ لوگ یحملون، اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے وزنوں کو، علی ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے اوپر وزن اٹھایا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں او لوگو، اے لوگو خبردار ہو جاؤ، میں تمہیں اس حالت میں نہ پاؤں کہ روز محشر تمہاری گردن کے اوپر اونٹ بلبلا رہا ہو اور وہ تم میرے سامنے آؤ کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں. میں اس وقت یہی جواب دوں گا کہ میں نے، میری اللہ کے یہاں کوئی یعنی زور نہیں چلتا، میں نے تمہیں اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اس حالت میں نہ آنا کہ کسی کی پیٹھ کے اوپر گھوڑا نہ آ رہا ہو اور کسی کی پیٹھ کے اوپر بکری میں نہ آ رہی ہو. جو کسی نے چوری کی ہوگی وہ اس کی پیٹھ کے اوپر لادا جائے گا اور وہ باں کر رہی ہوگی. اس طرح بعض پر سونے اور چاندی کے وزن ڈھیر لادے ہوئے ہوں گے اور وہ اس وقت چیخو پکار کر رہے ہوں گے. ایسی حالت میں تمہیں نہ پاؤں، اس لیے وہ سارا وزن اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر. اللہ کہتا ہے آج سن لو، بہت برا ہوگا، ما یازرون، جو وہ بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا وہ بہت ہی برا ہوگا، اس لیے کہ وہ جنت میں جانے کی علامت ہوگا یہ سارا وزن جب پیٹھ کے اوپر رکھا جائے گا. تو پھر کیوں تم وطن بناتے؟ اللہ کہتا ہے یہ ذہن میں رکھو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ما نہیں، الیات، ایاتی، زندگی، الدنیا، دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے الا سوائے لعبن، کھیل، ولعبن، اور تماشا. کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ لعب جو ہے نا لفظ، یہ لعاب سے ہے، یعنی تھوک ہمارے منہ میں ہوتی لعب دہن، یہ لعب لعاب سے ہے، یعنی راڑ ٹپکنا. کوئی بندہ بیٹھا ہوا باقی کام کر رہے، انہوں نے کہتا ہے میں بھی یہ کرنے لگا ہوں،
تو اس کی ہم کہتے ہیں تیری ڈھال ٹپک گئی ہے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی کام کرنا، یہ دنیا ایسے ہے کہ تم اپنا عقل نہیں دوسروں کی دیکھا دیکھی کرتے۔ لاو کہتے ہیں اپنا ضروری کام چھوڑ کے غیر ضروری کام میں لگ جانا۔ بندہ کسی کام کو جا رہا ہے، بڑی جلدی ہے، نماز پڑھنے آ رہا ہے، راستے میں تماشا لگا ہوا ہے، تو بندہ کہتا ہے تھوڑی دیر میں دیکھ لوں۔ اب وہ ضروری کام کو چھوڑ کے غیر ضروری میں مشغول ہو گیا ہے، تو اس کو لاو کہتے ہیں۔ اور لعب کہتے ہیں میں نے بتایا راڑ کو۔ تو گویا یہ دنیا جو ہے نا ایسے ہے جس طرح بچے تھوڑی دیر کھیلتے ہیں تو بس کھیل چھوڑ کے سو جاتے ہیں، ایسے ہی بندہ بھی ہے کہ اتنی زندگی ہے 50-100 سال کہ وہ کھیلتے کھیلتے گزر جائے گی، یعنی بہت عارضی زندگی ہے۔ دونوں کا صحیح مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے الا لعب و لہو، بڑی عارضی۔ صحیح سمجھ کے لیے ہے کہ یہ کھیل اور تماشا ہے، بہت ہی عارضی زندگی ہے۔ جس طرح بچے تھوڑی دیر کھیلتے ہیں تو کھیلتے کھیلتے وہی سوئے ہوتے ہیں، اور غیر ضروری مشاغل میں نہیں پڑنا۔ تو پھر کریں کہ اعلیٰ کہتا ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ، ولا اور دار الآخرات، آخرت کا گھر، خیر، وہ خیر ہے، وہ بہترین ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو یہاں تقوی پیدا کر لیں، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈریں، اللہ جن کاموں سے پرہیز کرے۔ آخرت کا گھر ولدار الآخرۃ خیر، آخرت کا گھر بہترین ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ للذین یتقون، یہ ان لوگوں کے لیے خیر ہوگا جو دنیا میں ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی عقل سے کام نہیں لیتے کہ ایک عارضی زندگی ہے اور ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، تم اس کی تیاری نہیں کرتے، غیر ضروری میں مشاغل میں چلے گئے ہو۔ اللہ نے عقل کھوپڑی کے اندر رکھا ہوا ہے جو تمہیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اس کو استعمال کرو دین کے معاملے میں۔ قرآن کھولو، غور و فکر کرو، خود بخود تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا۔ یتقون افلا تعقلون، کیا تم ذرا بھی عقل سے سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ اب اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشرکین کے لیے تڑپ تھی نا کہ سارے جہنم سے بچ جائے، کلمہ پڑھ لیں، اندازہ لگائے نا 13 سال مکے میں ہونے کو ہیں، 12-13 سال مسلسل، پھر خاندان ہے، برادری، چاچے، پھپھو، خالہ، سب کو وہ سمجھا رہے ہیں۔ تو اللہ اب کہتا ہے قد، بے شک، نعلم، ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، انہو، بے شک حقیقت ہے، لا یحزنک، ضرور غمگین کرتا ہے، اذن ہوتا ہے غم، ضرور غم دیتی ہے تجھ کو، الذین، وہ باتیں، یقولون، جو وہ کہتے ہیں۔ اے پیغمبر اسلام، ہم جانتے ہیں جو وہ مشرکین مکہ باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، کیونکہ 13 سال ہو گئے۔ دنیا کی بڑی بڑی گمراہیوں میں سے نا ایک گمراہی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے، کہ بندہ کسی کو سنے بغیر، کسی کے پاس بیٹھے بغیر، کسی سے قریب وقت گزارے بغیر اس کے بارے میں کوئی ذہن بنا لے کہ وہ نیک ہے، وہ بد ہے، وہ ایسا ہے۔ کیوں؟ دوسروں کی سنی سنائی، کہ دوسرے سارے کہتے ہیں وہ برا ہے اس لیے برا ہے۔ یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس وقت بھی یہ موجود تھی۔ اگر مکے کے بڑے سردار بیٹھ کے کہہ دیتے نا وہ مجنوں ہے، تو سارے مجنوں 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 کہتے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کہہ دیتے تھے۔ نہ پاس بیٹھ کے قرآن سنتے، نہ آپ کی مجلس میں بیٹھتے، سنی ان کی باتوں کو پھیلا دیتے۔ کبھی وہ کہتے یہ جادوگر ہے تو وہ سارے جادوگر کہنا شروع کر دیتے۔ آج بھی بہت کامل لوگ ہیں کہ کسی مسئلے میں اگلے کے پاس بیٹھے، اصل بات کی قریدے بانٹ کے پھر وہ ذہن بنائیں، ورنہ جو پیچھے سے کہا جا رہا ہوتا ہے وہ لوگوں کے کہنے پہ اپنا ذہن بنانا یہ گمراہیوں میں سے ایک ہے۔ تو اس لیے وہ کیا سے کیا میرے نبی کو کہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے قد نعلم، میرے نبی ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، انہو، بے شک حقیقت یہ ہے، لا یحزنک الذین یقولون، وہ آپ کو ان کی باتیں آپ کو بڑا غم میں ڈالتی ہیں، فإنہم، پس بے شک، لا یکذبونک،
لا نہیں یکذبونکا، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن لیکن الظالمین، وہ ظالم جو ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ اتنی بڑی تسلی خالق کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے، کہتے ہیں پیارے نبی وہ آپ کو تو نہیں نہ جھٹلاتے، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے بھی حقیقت کہ وہ آپ کو محمد بن عبداللہ کے طور پہ تو صادق اور امین مانتے ہیں۔ 40 سال وہ پورے مکے اور عرب میں آپ کو صادق اور امین کہا جاتا رہا۔ جب آپ نے قرآن سنایا تو انہوں نے آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانا۔ جو صلح حدیبیہ پہ بھی جب انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ تو اس نے کہا کاٹ دیا، محمد بن عبداللہ لکھے۔ ابو جہل نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا کہ ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، لیکن یہ جو آپ ہمیں پیش کرتے ہیں نا دعوت، وہ جھوٹی ہے، یہ قرآن کو ہم نہیں مانتے، آپ شریف آدمی ہیں، نیک ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے یہ 2 بڑے بڑے سردار، یہ ابو جہل اس کا اصل نام ہے عمر بن شام، وہ اور اخنس بن شریک، یہ دونوں غزوہ بدر میں اکٹھے ہوئے۔ رات کا وقت تھا، اخنس بن شریک کہتا ہے ابو جہل سے اب تیرے اور میرے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں جو بات کو سن سکے، سچ بتا تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا تو سوچتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے رب کعبہ کی قسم، محمد جو ہے وہ سارے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ سچا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بنو قصہ والے یعنی بنو ہاشم والے میں نبی کا خاندان، دیکھو یہ مکے کی حفاظت ان کے ذمہ ہے، حاجیوں کو پانی پلانا ان کے ذمہ ہے، اب نبوت بھی ہم ان کی مان لیں تو قریش کے لوگ باقی رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ یعنی یہ شرکت بازی تھی، حسد تھا، دکھ تھا، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ لہٰذا اللہ کہہ رہا ہے پیارے نبی آپ کو تو آج بھی وہ صادق اور امین کہتے ہیں کہ محمد سچا ہے، لیکن میری آیتیں جب آپ پیش کرتے ہیں قرآن اس وقت وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ میں اللہ کو نہیں مانتے، میری آیتیں نہیں مانتے، دکھ تو مجھے ہونا چاہیے، سزا مجھے دینی چاہیے، اس کا معاملہ میرے اوپر چھوڑیں۔ بڑی پیاری تسلی ہے۔ اللہ کہتا ہے قد نعلم، میرے نبی ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذین یقولون، جو وہ باتیں کرتے ہیں آپ کو جادوگر یہ وہ جھٹلاتے ہیں ان کا آپ کو غم ہوتا ہے، فإنہم، پس بے شک وہ لا یکذبونک، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے کہ محمد جھوٹ بولتا ہے، بالکل نہیں جھٹلاتے، ولیکن اور لیکن الظالمین، وہ ظالم جو مشرکین مکہ ہیں، بآیات اللہ، وہ اللہ کی آیتیں جب آپ پیش کرتے ہیں یجحدون، اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ کو تو آج بھی قرآن چھوڑیں تو وہ آپ کو سچا کہتے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے۔ لیکن آگے اللہ تسلی دیتے ہیں وَلَقَدْ بے شک کُذِّبَتْ، جھٹلائے گئے ہیں، جھوٹا کہا گیا ہے، رسولن، بہت سارے رسولوں کو کہا گیا ہے، من قبلک، آپ سے پہلے بڑے بڑے رسول آئے، انہوں نے 950 تبدیل، ابھی آپ کو تو 12-13 سال ہو گئے ہیں، 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، لوگ ان کو جھوٹا کہتے رہے، وہ میری کتاب پیش کرتے رہے، وہ نہیں مانتے رہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ فصبروا، بس وہ صبر کرتے رہے، اللہ ما کذبوا، اس بات پر جو وہ جھٹلا دیے گئے اس پہ وہ پورا صبر کرتے رہے، وَأُوذُوا، اور انہیں اذیتیں دی گئیں، انہیں تکلیفیں دی گئیں، ان تکلیفوں پر بھی وہ صبر کرتے تھے، حتیٰ، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا، آتاہم، آ گئی ان کے پاس نصرنا، ہماری مدد۔ یہ میں اللہ کو پتہ ہے کہ مدد کب آنی ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ میں نے ایک طریقہ رکھا ہے، میری سنت ہے کہ میں ایمان والوں کو بھی بھٹی میں سے گزارتا ہوں کہ وہ دیکھتا ہوں ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ یہ حضرت خباب بن ارد لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، ان کا مالک ان کو کوئلوں کے اوپر لٹا دیتا تھا۔ ایک بار اس نے لٹایا، پورے کوئلے آپ کے گوشت جل جل کے بجھ گئے، تو اس حالت میں جب اٹھے تو اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، اپنی ساری پوچھ دکھائی، جل چکی تھی، آپ کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ اللہ سے کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ ہم پہ رحم کرے؟ تو آپ نے کہا تجھے اتنی جلدی پڑ گئی ہے، تم سے پہلے لوگوں کو زمین میں گاڑ کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی شریانیں نکال دی جاتی تھی،
تو یہاں تک کہ وہ دین سے نہیں پھرے. تو اس لیے اللہ زماتے ہیں ایمان والوں کو بھی بھٹی سے گزارتے ہیں اور کندن بناتے ہیں، اور کافروں کو ڈھیل دے کے پورا جہنم کا ان کے سپوت بناتے ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، انہوں نے بڑا صبر کیا جھٹلانے پر بھی اور تکلیفوں پر بھی. پھر ایک وقت آیا کہ جب ان کی مہلت پوری ہوئی، اللہ کی مدد آئی اور کافروں کو تہس نہس کر دیا. ولا مبدلا، نہیں تبدیل ہوتا لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں. ولا مبدل، نہیں کوئی بدلنے والا. لکلمات اللہ، اللہ کے احکام کو، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں. آج بھی مجھے پتہ ہے کب وقت آنا ہے اور کب ان کی گردنیں کٹانی ہیں. آپ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور بے شک آ چکی ہیں تیرے پاس، من نبائی، نبائی وہ نبی سے خبریں، من نبائی المرسلین، رسولوں کی خبریں بعض آپ کے پاس آ چکی ہیں. 20-25 رسولوں کی خبریں میں نے قرآن میں دے دی ہیں. اس طرح اور بھی بڑے رسول آئے تھے، وہ رسولوں کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں کہ قوموں نے کیا کیا کیا، اور پھر اللہ کی مدد آئی. آگے اللہ تھوڑا سا غصے کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِن، اور اگر کانا ہے، کابورا، تجھے مشکل پیش آ رہی ہے، تجھے شاق گزرتا ہے، تجھے سخت لگ رہا ہے، علیہ کا تیرے اوپر، اگر تیرے اوپر یہ شاق ہے، یہ مشکل ہے، اعراضہم، ان کا منہ پھیرنا، ان کا اعراض کرنا. آپ دعوت دیتے ہیں، وہ اعراض کر کے کنی کترا کے منہ پھیر کے ادھر چلے جاتے ہیں. اگر ان کا منہ پھیرنا تجھے مشکل میں ڈال رہا ہے، اللہ کہتے ہیں فَإِن، پاس اگر استطاعت، تجھ میں استطاعت ہے، تجھ میں زور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ میں طاقت ہے، ان تبتغی، تو تلاش کر لے، نفقاً، کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لے، او سلمن، یا کوئی سیڑھی لگا لے، فی السماء، آسمان پر، تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ کے اس میں چلا جا، یا آسمان پر سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ جا. فتأتیہم، پس ان کو لا دے، بآیاتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ. میرے ہاں بھی کوئی ایسا معجزہ نہیں، میں اللہ جانتا ہوں. ان کو یہ کھڑاک والا معجزہ نہیں دینا، یہ جو کہتے ہیں کہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، ادھر سے نہریں جاری ہو جائیں، آپ کا سونے کا محل بن جائے، آپ کا یہ ایک باغ ہو جس میں نہریں چلیں، اس طرح کا معجزہ ابھی میرے کاغذوں میں نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جو یہ کہتے ہیں وہ اسی وقت ہو جائے اور یہ سارے ہی مان لیں. اللہ کو پتہ ہے یہ مان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ کہتا ہے اگر آپ کو ان کا منہ پھیرنا زیادہ ہی غم میں ڈالتا ہے تو آپ پھر زمین میں کچھ رونگ ڈھونڈ لیں، یا آسمان پر سیڑھی لگا کے چلے جاؤ، وہاں سے کوئی معجزہ لگا کے ان کو دکھا دو. میں اللہ نے ابھی نہیں دینا. وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ پاک چاہتا، لَجَمَعَهُمْ، ضرور جمع کر دیتا ان کو، عَلَىٰ ہُدَىٰ، ایک ہدایت کے اوپر. اللہ چاہتا تو ان کو کان سے پکڑ کے سیدھے راہ پہ کر دیتا، لیکن اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے اور نیکی بدی کے دونوں راستے دے دیے ہیں. اب اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، ان کو ان کے راستوں پہ چلنے دیں. جن کو ہدایت ملنی ہے انہی کو ملے گی جو قرآن سنیں گے. فَلَا تَكُونَنَّ، پس تو خود نہ ہو جا، من الجاہلین، جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے، جذبات والوں میں سے. جاہل کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ علم کی ضد ہے کہ نہ جاننے والا، علم جاننے والا، جاہل نہ جاننے والا. ایک ہوتا ہے حلم، برداشت کرنا، اور جذباتی کو بھی عربی میں جاہل کہتے ہیں. تو اے پیارے نبی، آپ نہ جاننے والوں میں نہ ہو جائیں، جذباتی والوں میں نہ ہوں، نادانوں میں نہ ہوں، اللہ کے حکم کا انتظار کریں. انما، بے شک اللہ کا فیصلہ ہے، یستجیبو، قبول کرتے ہیں تیری دعوت کو، تجھے قبول کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یسمعون، جو قرآن کو سنتے ہیں. جو قرآن کو سنتے ہی نہیں، پہلے سنیں گے تیرے کلام کو، پھر غور کریں گے تو وہ قبول کر لیں گے. انما، بے شک، یستجیبو، قبول کریں گے، الذین، وہ لوگ، یسمعون، جو غور سے سنتے ہیں. آگے اللہ مشرکوں کو مردہ کہتا ہے. والموتیٰ، اور یہ جو تیرے سامنے مردے ہیں یہ تو نہیں سنیں گے نا، کیونکہ یہ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے.
یہ اسد بغض پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن کو غور سے سنتے ہی نہیں۔ والموتا، اور یہ جو مردے ہیں مشرکین مکہ، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا قبروں سے، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف یرجعون، یہ لٹا دیے جائیں گے، وہاں ان سے پوچھا جائے گا۔ لہذا آپ کی دعوت کو وہی قبول کرے گا جو دل سے قرآن کو سنے گا۔ یہ مردے تیری بات کو نہیں سنتے، یہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ ایک بات جو دراتے ہیں، قد خسر الذین کذبوا، یقیناً گھاٹے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا بلقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کرنا، حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک وہ گھڑی آ جائے گی موت کی، قالوا، اس وقت پکاریں گے، یا حسرتنا، ہائے حسرت، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، اوپر اس بات کے افسوس جو ہم نے غلطی کی، جو ہم نے قیامت کے اللہ کی ملاقات کے بارے میں کوتاہی کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور اس وقت وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اوزارہم، اپنے وزنوں کو، علی ظہورہم، اپنی پشتوں کے اوپر اپنے سارے گناہوں کو لادے ہوئے ہوں گے۔ الا، یاد رکھو، ساء ما یزرون، وہ بہت ہی برا ہے جو وزن اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نہیں ہے، الا لعب و لہو، سوائے ایک کھیل اور تماشے کے، عارضی دنیا ہے۔ وللدار الاخرۃ، اور آخرت کا گھر، خیر للذین یتقون، بہت ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کر لیں۔ افلا تعقلون، کیا اتنا بھی تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ قد نعلم، انہ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے، لا یحزنک الذین یقولون، وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں آپ کو اس سے غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ فإنہم، لیکن میرے نبی سنو، بے شک وہ کافر، لا یکذبونک، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، ولکن الظالمین، لیکن وہ ظالم بآیات اللہ یجحدون، جب آپ اللہ کی آیتیں سناتے ہیں ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ میرا انکار کرتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا، انہوں نے خوب صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس بات پر جو ان کو جھوٹا کہا گیا، وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں دی گئیں، وہ اس پہ صبر کرتے رہے، حتیٰ، یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا، آتاہم نصرنا، آ گئی ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ ان کو تحس نحس کیا، ولا مبدل، نہیں کوئی بدلنے والا، لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کی باتوں کو بدلا نہیں جاتا، آج بھی ایک وقت آئے گا اللہ کی مدد آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، مِن نَبَاءِ، خبروں میں سے، المرسلین، رسولوں کی بہت ساری خبروں میں سے آپ کے پاس خبریں آ چکی ہیں۔ وہ آگے اب اللہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُورًا، اور اگر آپ کو زیادہ مشکل لگتا ہے، شاق گزرتا ہے، علیکہ آپ کے اوپر، اعراضہم، ان کا منہ پھیرنا، اگر آپ کو زیادہ ہی مشکل لگتا ہے تو پھر فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ میں طاقت ہے، استطاعت ہے، ان تبتغی، تو تم ڈھونڈ لو، نفقاً فی الارض، زمین کے نیچے کوئی سرنگ ڈھونڈ لو، او سلماً فی السماء، یا آسمان پر سیڑھی لگا لو، فتأتیہم، پس لا کے دے دو ان کو، بآیہ، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، اگر آپ کا دل ہے تو آپ لا کے دے دے، تو کب میرے نبی لا سکتے ہیں؟ یہ اللہ چاہے تو پیش ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَمَعَهُمْ، ضرور ان کو جمع کر دیتا، عَلَى الْہُدىٰ، ہدایت کے اوپر، سارے مشرک ہدایت یافتہ ہو جاتے اگر اللہ چاہتا، لیکن اللہ نے تو ان کو ذاتی دی ہے، اللہ کا دل ہے، کلام پیش کیا جائے، خوشی سے سنیں، قبول کریں اور جنت میں آ جائیں، جو انکار کرے جہنم میں۔ فلا تکونن من الجاہلین،
اے پیغمبر آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیے، آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے۔ انما یستجیب الذین، بے شک آپ کی دعوت وہی قبول کرتے ہیں، یسمعون، جو وہی قرآن کو سنتے ہیں، آپ کو غور سے سنتے ہیں، والموتیٰ، اور رہے یہ مردے، یہ جو مشرک ہیں، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو خود اٹھائے گا قبروں سے، ثم الیہ یرجعون، پھر ان کو اسی کی طرف لٹا دیا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔